السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مؤذن جب اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، جب وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے تم بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہو۔ چنانچہ جو کلمات وہ کہتا جائے تم وہی کلمات دہراؤ۔ صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں ولا حول ولا قوت یہ پڑھنا ہے، بقایا تمام اذان کو آپ نے اسی طرح دہرانا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث کے اندر آیا ہے۔ اس طرح مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جیسے مؤذن اذان کہے ایسے ہی تم بھی اذان کہو، آخر میں مجھ پر درود بھیجو۔ عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جب اذان کے اندر آئے تو اس میں درود شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے آپ کا نام سن کر؟ تو یہ یاد رکھیں کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ایسے ہی آپ نے پڑھنا ہے جیسے حدیث شریفہ میں ہے، چونکہ وہاں پر کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لہذا آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے کہ مؤذن اپنی اذان میں کہتا ہے، یہی مسنون ہے، ساتھ درود شریف آپ نے نہیں لگانا۔ اسی طرح جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ساتھ آپ نے محمد رسول اللہ نہیں کہنا، صرف لا الہ الا اللہ کہنا مسنون ہے۔ چنانچہ حدیث واضح موجود ہے کہ جیسے مؤذن کہے ایسے ہی تم کہو، مسلم شریف کی واضح حدیث موجود ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر مسنون سمجھے درود پڑھ لے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احادیث شریفہ میں ہی آیا ہے کہ جب مؤذن اذان ختم کر چکے پھر مجھ پر درود بھیجو، تو یہ تو طریقہ اس کا ہو گیا۔ اسی طرح صبح کی جو اذان ہے جس میں الصلاۃ خیر من النوم مؤذن کہتا ہے، تو اس کے جواب میں سلف صالحین سے یہ منقول ہے کہ اس کے جواب میں صدقت و بررت کہنا چاہیے، لیکن اس کو آپ نے مسنون نہیں سمجھنا، کیونکہ یہ کتب حدیث میں کہیں بھی منقول نہیں ہے، احادیث شریفہ میں نہیں ہے، آپ بغیر مسنون سمجھے آپ اس کے جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب اقامت کہی جائے گی مسجد کے اندر، تمام اقامت کا جواب آپ نے اسی طرح ہی دینا ہے، اس میں بھی آپ نے درود اور محمد رسول اللہ نہیں پڑھنا، اسی طرح جواب دیتے جانا ہے، صرف یہی حی علی الصلاۃ میں وہی اسی طرح آپ نے دہراتے جانا ہے۔ اس میں البتہ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ یہ آپ نے اس کا اضافہ کر دینا ہے۔ امید ہے آپ کو اقامت اور اذان کے جواب دینے کا مکمل طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو کمنٹ باکس میں ہمیں میسج ضرور کریں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔